یا وجیہتی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہیں جو اس پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان مبارک کی عظیم ساعتیں نصیب فرمائی ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی مکرم رسول محتشم اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانہ غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی ہے کون و مکان، سیاح لا مکان، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کی یہ رحمتیں اور برکتیں عطا کی ہیں۔ سامعین اور ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام، آج کا موضوع بڑا خوبصورت موضوع ہے، ایمان کو تازگی بخشنے والا ہے۔ آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ حافظ محمد طارق سلطانی صاحب، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے حضرت علامہ مولانا محمد طارق سلطانی صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب جزاک اللہ، جو مسلمان رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں دوسروں کی خیر خواہی کا خیال رکھتے ہیں، مالی طور پر بھی، بدنی طور پر بھی، قرآن حدیث میں جذبہ اثار کو کس انداز سے بیان کیا گیا، پھر صحابہ اکرام کہ عمل سے جذبہ اثار جو ہم تک پہنچا، اولیاء اکرام کیا کیا طریقہ چلا رہا ہے، ان تمام باتوں پر انشاءاللہ تفصیلاً گفتگو ہوگی۔ آپ پروگرام بہار سلطانیہ رمضان ٹرانسمیشن دیکھتے رہیں۔ رمضان مبارک میں علامہ طارق سلطانی صاحب کے جو جذبہ اثار ہے، جو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اللہ کی برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، اہل ایمان اس مہینے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، دوسروں کی خیر خواہی کا خیال رکھتے ہیں، اور مالی طور پر، بدنی طور پر دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآن و حدیث میں جذبہ اثار کس انداز سے بیان کیا گیا؟ جزاک اللہ جی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب سے پہلے علامہ اشتیاق سلطانی صاحب، میرے محترم، آپ کا شکریہ جزاک اللہ کہ آپ نے یہ رمضان المبارک شریف لائیو ٹرانسمیشن بہار سلطانیہ کے پیج سے جو محبتوں کا سفر یہ بابرکت ساعتوں میں آپ چل رہے ہیں، اللہ پاک آپ کی ان محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ نے مجھے مدعو کیا، میں آپ کے اس پروگرام بہار سلطانیہ رمضان مبارک شریف لائیو ٹرانسمیشن میں حاضر ہوں۔ آمین۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور یہ مبارک جو مہینہ، اس مبارک مہینے کے اندر یہ مبارک جو لمحات ہیں، یہ گھڑیاں ہیں جو مالک نے ہمارے حصے میں کی، دعا کریں اللہ پاک اس مبارک مہینے کے صدقے عشرۂ رحمت، عشرۂ مغفرت اور عشرۂ جہنم سے آزادی والا جو ہے، اللہ پاک ہمیں اس مہینے کے فیوز و برکات سمیٹ کر اپنی بخشش، اپنے والدین کی بخشش، اپنے بہن بھائیوں کی بخشش، سرکار کے ساری امت کی بخشش کی اللہ ہمیں دعا کرنے کی اللہ ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ میں آتا ہوں آپ کے اس موضوع کی طرف جو آپ نے سوال کیا کہ جذبہ اثار، قربانی، ہمدردی، خیرخواہی، یہی آج ہمارا ٹاپک ہے۔ اس موضوع پہ گفتگو آپ نے جو سوال کیا اس حوالے سے، اثار یعنی اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینا، اور ہر وہ شے جس شے کی خود اپنے آپ کو ضرورت ہو، وہی شے
دوسروں میں خرچ کر دینا، دوسروں میں صرف کر دینا، اسے اعصار کہتے ہیں. ماشاءاللہ اور اعصار یہ وہ عمل ہے کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی پسندیدہ ہے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی اسے بڑی پذیرائی حاصل ہے. ماشاءاللہ. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 28واں پارہ ہے، سورہ حشر ہے، سورہ نمبر 59 ہے، آیت نمبر یہ 9 ہے. ٹھیک ہے، اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ صحابہ جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو مدنی صحابہ نے کتنے پرخلوص انداز میں، جس محبت میں اپنے مہاجرین بھائیوں کا استقبال کیا، انہیں ویلکم کہا، انہیں خوش آمدید کہا، جی اہلا و سہلا مرحبا کہا، اور اتنا ان کے ساتھ اعصار کے ساتھ وہ صحابہ پیش آئے کہ جن کے پاس 2 مکان تھے نا، ایک مکان اپنے مہاجر بھائی کے حوالے کر دیا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جن کے پاس 2 باغ تھے، ایک باغ ناظرین مدنی صحابہ نے اپنے مہاجرین بھائیوں کے حوالے کر دیا. یعنی اتنا اعصار، اتنی ہمدردی، اتنی خیرخواہی، اتنی غمگساری. اللہ رب العزت کو صحابہ کرام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قرآن میں ان کی تعریف بیان فرمایا. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. فرمایا اگرچہ انہیں خود بھی بڑی ضرورت ہے، خود بھی بڑی ضرورت ہے، لیکن اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کی ضرورت کو انہیں ترجیح دی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ تعلیم، جو تربیت سرکار دو عالم سے پائی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے اس فرمان یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، جو صحابہ کرام کو تربیت کی، جو صحابہ کرام کو تعلیم دی، بلکہ خود عملاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جس طرح تربیت کی ہے. صحابہ کرام ایک مثال اگر ہمارے اللہ اکبر، صحابہ کرام میں آپ کو کیا بتاؤں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ اکبر پیکر اخلاص بن گئے. ٹھیک ہے، جذبہ احسان، قربانی، ہمدردی اور خیرخواہی کی اعلیٰ اور عمدہ مثال اور نمونہ بن گئے. اللہ 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 سبحان اللہ. ایک مثال کہہ رہے ہیں آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت پائی ہے، کتنا پرخلوص وہ منظر، کتنا عظیم وہ منظر. ایک صحابی ہے نا، روح پرواز کرنے کے قریب ہے، اللہ، جسم زخموں سے چور چور ہے، پیاس کی سخت ضرورت ہے، اور پیاس کی وجہ سے زبان خشک ہو رہی ہے، درد کی شدت بھی ہے. لیکن اس لمحے بھی اگر صحابی ترجیح دیتا ہے نا تو اپنی جان کی نہیں، اپنے آپ کو نہیں، اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی جان کو ترجیح دیتا ہے. اللہ اکبر. غزوہ تبوک کا موقع ہے نا، غزوہ تبوک کا موقع ہے. اللہ پاک نے نبی کو اور نبی کے صحابہ کو اس عظیم غزوے میں فتح عطا فرمائی. بہت سارے صحابہ شہید بھی ہوئے، بہت سارے زخمی بھی ہوئے، کافی نقصان بھی اٹھانا پڑا مسلمانوں کو اس غزوے میں. غزوہ تبوک ہے. لیکن جب جنگ ختم ہوئی، اللہ پاک نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فتح عطا فرمائی. دشمن بھاگ گیا تو صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی، اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی. میرا ایک چچا زاد بھائی بھی جنگ میں شامل تھا، میرا کزن چچا زاد بھائی وہ بھی جنگ میں شامل تھا. غزوہ تبوک کا موقع، جنگ ختم ہوئی. حضرت حذیفہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنگ ختم ہوئی تو میرا بھائی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. اللہ، میرا بھائی مجھے نظر نہیں آ رہا. میں نے سوچا کہ شاید شہید ہو گیا. پھر سوچا کہ اگر شہید ہو گیا تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو اپنے مالک حقیقی کے سپرد جی اسے جا ملا ہوگا، اپنے مالک حضور پہنچ گیا ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن اگر نہ جو شہید نہ ہوا، زخمی ہوا، کہیں پڑا ہوا ہو تو اسے پانی کی ضرورت ہوگی. جی صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، مشکیزہ اٹھایا، کاندھے پہ لیا اور اپنے بھائی کی تلاش میں چل پڑا. کہتے ہیں کہ آگے جا کر تلاش کرتے کرتے میں نے اپنے بھائی کو پا لیا. بھائی کو پا کر میں نے دیکھا کہ بھائی زخموں سے چور چور پڑا ہے. اللہ اللہ. لیکن اسے پیاس کی ضرورت، زخمی جو ہوتا ہے اسے پیاس کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل صحیح. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کے ہوش برقرار ہے میرے بھائی کے، لیکن پتہ چل رہا ہے کہ زندگی کی آخری سانسیں ہیں، لیکن ہوش برقرار ہے. میں نے کہا بھائی پانی چاہیے، تو میرے بھائی نے احسار میں سر ہلایا، ہاں میں سر ہلایا کہ ہاں مجھے پانی چاہیے. کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ میں نے مشکیزہ اتارا، مشکیزے کا منہ کھولا اور مشکیزے کا منہ اپنے بھائی کے منہ کے قریب کیا کہ چند پانی کے قطرات اس کے منہ کے اندر ٹپکائے جائیں تاکہ سانسیں اس کی بحال ہو جائیں. جی
حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے مشکیزہ اتار کر میں نے ایسا کیا، مشکیزے کا منہ بھائی کے قریب کیا، منہ کے کہ پانی کے قطرات ٹپکائے جائیں، لیکن اتنے نہیں، اللہ اکبر، قریب سے ہی اور زخمی صحابی کی آواز آنا شروع ہوئی، العطش العطش، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی چاہیے، پانی ہے پانی. جی حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی کے کانوں میں یہ آواز پڑی نا، ابھی ایک قطرہ بھی میرے بھائی کے منہ میں نہیں گیا تھا. میرے بھائی نے منہ بند کر لیا، آنکھوں سے اشارہ کیا کہ مجھ سے زیادہ میرے بھائی کو ضرورت ہے. اللہ اکبر. رمضان مبارک شریف کی یہ مبارک ساتیں اللہ نے ہمارے حصے میں لکھی ہیں. جی یہ ہمیں نصیب ہی. جی اللہ اکبر. اور آپ کے اس بہار سلطانیہ لائیو ٹرانسلیشن میں میں عرض کرتا چلوں ناظرین اور سامعین کو کہ صحابہ کرام دیکھیے اتنا اظہار، اتنی ہمدردی، اتنی خیرخواہی، زخموں سے جسم چور چور ہے، پیاس کی سخت ضرورت بھی ہے، لیکن اس لمحے بھی صحابی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی جان کو ترجیح دے رہا ہے. منہ بند کر لیا، کہا اس سے پہلے پانی پلاؤ. صحابی کہتے ہیں میں نے، حذیفہ کہتے ہیں صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے مشکیزہ اٹھایا اور دوسرے زخمی صحابی کے پاس پہنچا. جب وہاں پہنچا تو انہیں پانی پلانے ہی لگا تھا، ابھی ایک قطرہ بھی ان کے منہ میں نہیں گیا تھا. ایسے ہی منہ کے قریب مشکیزے کا کیا، ان کے منہ کے قریب، تو تیسرے زخمی صحابی کی آواز آئی، العطش العطش، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی چاہیے. اللہ اکبر. صحابی رسول کہتے ہیں کہ پھر دوسرے صحابی نے بھی منہ اپنا بند کر دیا، اشارہ کیا کہ پہلے اسے پانی پلاؤ، پہلے اسے پانی پلاؤ. حذیفہ کہتے ہیں کہ میں مشکیزہ اٹھایا، تیسرے صحابی کے پاس پہنچا. جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ انہیں اس پانی کی ضرورت ہی نہ رہی، وہ حوض کوثر کے مہمان بن چکے. اللہ اکبر. جی حذیفہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے مشکیزہ اٹھایا تاکہ واپس پلٹا کہ دوسرے جو زخمی صحابی پڑے تھے جہاں سے میں آگے گیا تھا، کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بھی اس پانی کی انہیں ضرورت نہ رہی، اپنی جان مالک حقیقی کے سپرد کر چکے تھے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے مشکیزہ اٹھایا نا علامہ اشتیاق صاحب جی، مشکیزہ اٹھا کر میں اپنے بھائی کے پاس آیا جہاں پہلے گیا تھا جی اپنے بھائی کی تلاش میں. کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو اب میرے بھائی کو اس پانی کی ضرورت بھی نہ رہی، وہ بھی اپنی جان مالک حقیقی خالق حقیقی کے سپرد کر چکے تھے. دیکھیے کہ ہر صحابی نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی جان کو ترجیح دی، اور جذبہ اظہار، قربانی، ہمدردی کی ایک اعلیٰ اور عمدہ مثال اور نمونہ پیش. اللہ 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 اکبر. رحمت صاحب رمضان مبارک کی بابرکت یہ ساعت رحمت میں آپ نے بڑا خوبصورت صحابہ کرام کی زندگی میں سے ایک مثال ہمارے سامنے رکھی. تو یقیناً ہمیں وہ صحابہ کرام کی زندگیاں اپنے آنکھوں کے سامنے رکھ کر ہمیں بھی یہ اثار کا جذبہ ایسا ہی اپنانا چاہیے. تو جو موجودہ جو آج رمضان مبارک کی مبارک ساعت اور رحمتیں ہیں، اس میں ہماری خیر خواہی اور ہمارے اثار کا جذبہ کس معیار کا ہونا چاہیے؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا، شکریہ آپ کا ماشاءاللہ. ہمارے سامنے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے. جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کسی بھی مسلمان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اسے خود پسند ہو. یعنی اپنے مسلمان بھائی کے لیے کسی بھی مسلمان کا ایمان، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اسے خود پسند ہو، اور جو اسے خود پسند نہیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرے. یہ رمضان مبارک شریف کا یہ مبارکت مہینہ جی، اور ناظرین اللہ نے دیا، اللہ کے دیے ہوئے میں سے جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، بدنی اعتبار سے ہر کوئی بڑھ چڑھ کر نیکیوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے جی. لیکن اس مہینے میں معیار کیسا ہونا چاہیے اظہار کا، قربانی کا؟ یہ آپ نے سوال کیا تو سرکار کا فرمان ہمارے سامنے ہے جی کہ کسی بھی مسلمان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک وہ اپنے لیے وہی پسند نہ کرے جو دوسرے. جی اللہ، اس ایک حدیث کو اگر اپنا لیا جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنا لیا جائے، صرف اس ایک اصول کو اپنا لیا جائے کہ جو اپنے لیے پسند نہیں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہیں. کتنا پیارا اصول ہے، کتنا پیارا اصول. جو اپنے لیے پسند نہیں وہ دوسروں کے لیے پسند نہیں ہے. اگر اس ایک اصول کو اپنا کر ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں، معاشرہ صالح بن سکتا ہے، بد امنی ختم ہو سکتی ہے، افراتفری ختم ہو سکتی ہے، سکون آ جاتا ہے کہ جو اپنے لیے پسند نہیں. میں نہیں چاہتا نا کوئی مجھ پر ظلم کرے، میں نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی 2 نمبر چیز دے، مجھے کوئی 2 نمبر چیز ملے جی، میرے ساتھ کوئی اس طرح کا ظلم کرے. جب میں اپنے لیے نہیں چاہتا تو پھر دوسروں کے لیے بھی ایسا
نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے صحابی رسول ہیں. یہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے. بیمار ہو گئے نا, تو بیماری جب آتی ہے آپ کو پتا ہے کہ کھانے پینے کی جو حص ہوتی ہے نا وہ کمزور آ جاتی ہے, اور جب کھانا پینا کم ہو جائے تو پھر جسمانی کمزوری لازم ہے. صحابی رسول بیمار ہو گئے, کافی دن بیمار رہے. چاہنے والے تھے, محبت کرنے والے تھے, پیار کرنے والے تھے, آپ کے جو شاگرد تھے, آپ کے تلامذہ تھے, آپ کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے. جب تھوڑا سا افاقہ ہوا تو چاہنے والوں نے یہ کہا کہ اگر کچھ کھانے کے لیے طلب یہ کرے, عرض بھی کی کہ کچھ یہ مانگے, کافی دنوں کے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے, کمزوری بھی ہے, تو یہ کچھ چیز طلب کرے تو ہم اسے فوراً مہیا کر کے دیں. تو ویسے بھی جو کوئی بیمار ہوتا ہے جی اللہ ہر ایک کو شفا عطا فرمائے اس مبارک مہینے کے صدقے. کسی بیماری میں کوئی مبتلا ہے, ظاہری بیماری ہے یا پھر اندر باطنی کوئی بیماری ہے, جی اللہ اس مبارک مہینے رمضان مبارک شریف کی ان مبارک ساتھوں کے صدقے اور آج کے اس رمضان مبارک شریف لائف ٹرانسمیشن بہار سلطانیہ کے وساطت سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے سب کو شفا عطا فرمائے, ہر بیماری سے اللہ خلاصی عطا فرمائے. جی تو یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار, تھوڑا سا فاقہ ہوا, کوئی چیز طلب کرے, چاہنے والے بیٹھے. تو اگر بیمار آدمی جب صحت یاب ہو رہا ہو, بیماری سے اسے جان چھوٹ رہی ہو, تو پھر اگر کوئی چیز وہ طلب کرے اس کے لیے نقصان دہ نہ ہو تو پھر اسے دینی چاہیے. تو یہ مچھلی تھی بھی ان کے لیے جسم کے لیے ٹھیک, تقویت کا باعث بنتی, کمزوری بھی تھی. تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے مچھلی مانگی, چاہنے والوں نے, محبت کرنے والوں نے جتنی جلدی ممکن ہوا نا, اللہ اکبر, بازار سے خریدی یا پھر شکار کر کے جیسا بھی ہوا انہوں نے تیار کی, بھونی اور دسترخوان سامنے بچھایا, دسترخوان کے اوپر رکھی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھا لیں. اللہ اکبر. اب کافی دن ہو گئے, کچھ کھایا پیا بھی نہیں, کمزوری بھی ہے, اور ڈیمانڈ کر کے ڈیمانڈ کر کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مچھلی پکوائی ہے, اب سامنے رکھی ہے. تو دیکھیے کہ کتنا شوق ہوگا کھانے کا, کتنا اشتیاق ہوگا کھانے کا. جی کافی ٹائم کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے. تو اب وہ دسترخوان پہ سامنے مچھلی پڑی ہے, ہاتھ بڑھایا, ابھی لقمہ اٹھایا نہیں, نوالا لیا نہیں, صرف ہاتھ بڑھاتے, جو ہی ہاتھ بڑھایا ایک سائل آ گیا, ایک بیکاری آ گیا. اس نے سوال کیا کہ میں بھوکا ہوں, مجھے کچھ چاہیے کھانے کے لیے. اللہ اکبر. یہ اظہار, اور اظہار کا معیار دیکھیے پھر کیسا ہونا چاہیے, قربانی کا معیار کیسا ہونا چاہیے. اللہ اکبر. صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے کیا ہے, ہاتھ کو پیچھے کھینچ دیا, وہی مچھلی اٹھائی, کہا اس سائل کو دے دو. وہی مچھلی اٹھائی, ابھی ایک نوالا بھی نہیں لیا. چونے والے تھے, کہنے لگے حضرت ہم نے آپ کے لیے یہ تیار کی ہے, کافی دن ہو گیا آپ نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے, آپ کے لیے جتنی جلدی ہمیں ممکن ہوا آپ کھائیں, آپ کے لیے ہم نے تیار کی. یہ سائل ہے, یہ بیکاری ہے, یہ بھوکا آیا ہے نا, تو ہم آپ کے اس درد دونوں سے خالی نہیں اٹھائیں گے, کچھ نہ کچھ دے کر ہی اسے واپس بھیجیں گے. جی جو دے دیں گے, گندم دے دیں گے, کھجور دے دیں گے, دودھ دے دیں گے, کچھ نہ کچھ دے کر ہی واپس لوٹائیں گے. جی خالی نہیں بھیجیں گے. جی اللہ اکبر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ او میرے چاہنے والوں, او محبت کرنے والوں, او میرے پاس آنے والوں, آپ جو دلیل مجھے دے رہے ہو نا اس کو مچھلی نہ دینے پر, وہی دلیل مجھے مجبور کر رہی ہے اس کو مچھلی دینے. اللہ 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 اللہ. آپ کہہ رہے ہو کہ اس کو اس وقت کھجور دے دیں گے, گندم دے دیں گے, جو دے دیں گے, دودھ دے دیں گے, پیٹ بھر کر. تو جو کہ اس وقت تو مجھے نہ گندم پسند ہے, نہ جو پسند ہے, نہ آٹا پسند ہے, نہ کھجور. اس وقت مجھے کوئی شے اگر پسند ہے تو وہ مجھے مچھلی پسند ہے. آپ نے فرمایا کہ جو دلیل تم مجھے دے رہے ہو نا اس کو مچھلی نہ دینے پر, وہی دلیل مجھے مجبور کر رہی ہے اس کو مچھلی دینے پر. کہ میں اس وقت کوئی شے مجھے پسند نہیں, اگر پسند ہے تو مچھلی پسند ہے, مچھلی پسند ہے. اور ادھر میرے رب کا فرمان میرے سامنے موجود ہے, چوتھا پارہ ہے سورہ آل عمران, سورہ نمبر 3 آیت نمبر 92 ہے, 92. میرے رب کا فرمان ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ ہرگز تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہی چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں خود پسند ہو. بے شک بے شک بے شک, جو تمہیں خود پسند ہو. یہ کہہ کر مچھلی اٹھائی اور اس سائل کو دے دی.
تو سائل کو دے دی کہ مجھے اس وقت پسند ہے تو وہ مچھلی پسند ہے، اس کے علاوہ کوئی اور شے پسند نہیں، میرے رب کا فرمان ہے اللہ کی راہ میں جی تم اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے، چونکہ یہ رمضان المبارک شریف کا مہینہ اور احباب سامعین و ناظرین نیکیوں میں ایک دوسرے سے بننے کی کوشش کر رہے ہیں نا، چونکہ قرآن میں بھی یہی رب مالک اعلان فرماتا ہے نا جی فاستبقوا الخیرات، اگر بننا چاہتے ہو تو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو ماشاءاللہ۔ تو ذخیرہ ہر بندہ کرتا ہے کہ اس مہینے میں ہم نیکیاں اکٹھی کر لیں، اور پھر یہ جذبہ احسار، قربانی، ہمدردی، خیرخواہی، آج کا جو موضوع ہے آپ نے جو سوال کیا، اللہ اکبر کتنا عظیم یہ موضوع جی، اور اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے والے پھر ان کا معیار کیسا ہونا چاہیے، ایسا معیار ہونا چاہیے کہ نیکی اس وقت تک تم نہیں پا سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں وہی چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں خود پسند۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ اکبر۔ یہ جماعت چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے انہوں نے تربیت پائی اور سرکار نے عملاً احسار کر کے صحابہ کی تربیت کی، تعلیم دی، جتنی عمدہ، اعلیٰ، عظیم اور لازوال مثالیں احسار اور قربانی کی اصحاب محمد مصطفیٰ میں نظر آتی ہے، تاریخ انسانی قیامت تک ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر۔ بے شک بے شک، ماشاءاللہ۔ یہ قربانی احسار کا جو جذبہ اور معیار تھا وہ آپ نے بڑی خوبصورت پیرائی میں سماعت کیا ہے، اور علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ کو مجھے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو علامہ طارق سلطانی صاحب جو اسلاف امت ہے ان میں سے کوئی ایک مثال، کوئی ایک بات، کوئی ایک مثال ہمارے ناظرین ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ اولیاء کرام کا کیا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس حوالے سے ہمارے چونکہ ہمارا تعلق آج ہم یہاں بیٹھے جو کچھ بھی ہم اچھے طریقے سے آگے کچھ پیغام پہنچا رہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو یہ آستانہ عالیہ گلہار شریف ہمارے قبلہ حضرت جی ان کا فیض ہے، دعا کریں یہ بہار سلطانیہ جو نسبتوں کا سہارا لے کے آپ یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، اللہ پاک ان میں اور مزید بہاریں عطا فرمائے، اس فیضان کو اللہ تا قیامت جاری و ساری فرمائے، اللہ جناب جی کو صحت و سلامتی والی لمبی عمر اور دین کا یہ جتنا بھی کام ہو رہا ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ویسے تو ان کی زندگی ہمارے سامنے ہے، یہ جذبہ احسار کی، قربانی کی، ہمدردی کی، خیرخواہی کی، غمگساری کی، جی پوری زندگی ان کے ہمارے سامنے ہے اسلاف کے طریقے پہ چلتے ہوئے۔ لیکن ایک جھلک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دو بزرگ ہیں، ایک ہے حضرت ابراہیم بن ادہم اور دوسرے حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی، دونوں پائے کے چوٹی کے بزرگ ہیں، اللہ رسول کی محبت کے سمندر میں غوطہ زن، طریقت کے میدان کے شاہ سوار، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دونوں بزرگوں کی آپس میں ملاقات ہو گئی نا جی، سلام دعا گفتگو شروع ہوئی۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سوال کیا حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہ اے ابراہیم بن ادہم بتاؤ تمہیں کچھ ملے تو کیا کرتے ہو اور نہ ملے تو کیا کرتے ہو؟ اللہ مل جائے تو کیا کرتے ہو اور نہ ملے تو پھر کیا کرتے ہو؟ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہ مل جائے تو شکر کرتا ہوں اور قناعت کرتا ہوں، مل جائے شکر بھی کرتا ہوں مالک کا اور ساتھ قناعت بھی کرتا ہوں، نہ ملے تو صبر کرتا ہوں، نہ ملے تو کیا کرتا ہوں؟ صبر کرتا ہوں۔ بڑا چوٹی کا جواب تھا، بڑا پائے کا جواب تھا، بڑی اعلیٰ بات، مل جائے تو شکر اور قناعت، نہ ملے تو صبر۔ شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی پائے کے بزرگ کہنے لگے ابراہیم ایسا کام تو ہمارے بلد کے کتے بھی کرتے ہیں، اللہ اللہ، ایسا کام بلد کے کتے بھی کہ مل جائے تو وہ بھی شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صابر ہو کر چپ ہو کر بیٹھے رہتے ہیں۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے پوچھا پھر کیا شفیق بلخی آپ بتائیں کہ آپ کو مل جائے تو کیا کرتے ہو، نہ ملے تو آپ کیا کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جواب دیتے ہیں ابراہیم بن ادہم اگر نہ ملے تو شکر کرتا ہوں، اللہ اللہ، یہ نہ ملے تو شکر کرتا ہوں کہ مالک نے اس حال میں بھی رکھا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، نہ ملے تو شکر کرتا ہوں کہ مولا نے اس حال میں بھی رکھا ہے، اور مل جائے تو پھر خود نہیں کھاتے اوروں کو کھلا دیتے ہیں، سبحان اللہ، اس کی مخلوق کو کھلا دیتے ہیں، مخلوق میں احسار کرتے ہیں، بانٹ دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ احسار، یہ قربانی، ہمدردی، خیرخواہی اسلاف کا یہ ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ علامہ طارق سلطانی صاحب۔ یا وجیہا